السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کا سبق نمبر 4 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نظم و ضبط۔ نظم اور ضبط کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ اس سبق کی مصنف نے خود آگے چل کر بیان کیا ہے، لہٰذا ہم وہی پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ دو لفظ جب جمع ہوتے ہیں، نظم اور ضبط، تو تو ایک مجموعہ بنتا ہے نظم و ضبط۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ بیٹا یہ لفظ جو ہے نا، یہ عربی نہیں ہوتا، یہ عربی ہوتا ہے، را پر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا یہ ٹھیک پڑھنا ہے اپنے اس کو۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، ایک لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ یہ ان کے لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے دونوں کے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ کوئی بھی آپ کام کریں، اس میں کسی قانون کی، کسی اصول کی، اور قاعدہ اور قانون دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، اس کی پابندی کریں آپ تو وہ نظم و ضبط کہلائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ذاتی مفادات یعنی ذاتی فائدے اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر، کسی اعلیٰ نصب العین اعلیٰ مقصد کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ منظم کرنا یعنی ترتیب میں لانا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ اب آگے خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ نظم و ضبط کا پھر کیا مطلب بنا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے، حسن ترتیب کا، عمدہ ترتیب کا، اچھی ترتیب کا دوسرا نام ہے، کہ آپ اپنے کاموں میں ایک اچھی ترتیب لائیں، اپنے سارے کام صبح سے لے کر شام تک ایک اچھی اور بہتر طریقے سے، اچھی ترتیب سے کریں، بہتر طریقے سے کریں، تو آپ سمجھے جائیں گے کہ آپ نظم و ضبط پر عمل کرتے ہیں۔ اب آگے آپ کو نظم و ضبط کے فائدے بتلاتے ہیں۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے۔ ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ سلیقہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک تمیز، شعور اور ایک اچھا طریقہ۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں یعنی خالی ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی، کسی اصول کی، کسی ضابطے کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے، یعنی بے تمیزی کی زندگی ہوتی ہے، بے طریقی کی زندگی ہوتی ہے اور بے ترتیب کی زندگی ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں، اپنا شعار بناتے ہیں یعنی عادت بناتے ہیں، اپنا طریقہ بناتے ہیں، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ بیٹا انتشار کا مطلب یہاں بے سکونی ہے۔ انتشار اصل میں سکون کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ تو جب سکون کا اپوزٹ ہے تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ بے سکونی۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ تدبیر کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ جو نظم و ضبط کی پابندی کرے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، یعنی ان کی قدم بوسی کرتی ہے، کامیابی ان کا مقدر ہوتی ہے۔